اور بہت کم وقت میں ایک اچھا انتظام حضرت نے کر کے دکھایا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی طلبہ یہاں پر موجود ہیں بیٹھے ہیں جو ناظرہ پڑھتے ہیں، قرآن شریف کو شروع کرنے کی درپے ہیں یا اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان تمام بچوں کے لیے اور ان تمام بچوں کے ماں باپ کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں تمام طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور تمام طرح کی قوتوں سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ ہم تھوڑی دیر آپ کے سامنے اپنے بچوں سے گفتگو کرنے کی غرض سے حاضر آئے ہیں۔ باری کے میدان میں بہت دنوں کے بعد کوئی جلسہ دیکھنے کو ملا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ذکر الہی اور ذکر رسول کی مجلسیں ایک بار نہیں بار بار محلے میں سجنی چاہیے۔ اس بہانے لوگ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اسلام کی باتیں کر لیا کرتے ہیں، تہذیب کی باتیں کر لیا کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ امت مسلمہ کا اور مسلمانوں کا جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے ان کی عمریں جوانی کی طرف آ رہی ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے، ان کے مستقبل میں ان کی رہنمائی کیسے کی جائے، مستقبل کے تعلق سے رہنمائی اور رہبری کیسی کی جانی چاہیے، آج اس پر ہم گفتگو چاہتے ہیں۔ جتنے طلبہ ہیں جو بچے ہیں، اگر میری بات وہ سن رہے ہیں، آپ لوگ بھی بچے ہیں، اور جتنے بچے ہیں یہاں پر جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے میری باتیں سن لیں اور ہونٹوں کو ہونٹوں سے ملا کر آواز اپنی بند کر لیں۔ اگر آپ لوگ آواز بند کر دیں گے تو کچھ باتیں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا اور ان جیسے تمام بزرگوں کا بہت کرم ہے، چھوٹے میاں ہاتے پر خصوصی طور پر کہ ہر جگہ گمراہی اور بدعقیدگی بڑھ رہی ہے، بہت ساری جگہوں پر بڑھ چکی ہے، لیکن یہ مدرسہ اشرفیہ غیاث العلوم اور پیغام صبح ادب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہاں ہر گلی میں ابھی بھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے متعلق وہ لوگ تگودوں میں تبلیغ صحیح میں لگے رہتے ہیں۔ اس محلے کے لیے دعا کیجیے، اچھا موقع ہے۔ جو ذکر کی مجلسیں سجتی ہیں، ان ذکر کی مجلسوں میں ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے اچھا موقع یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے اور پوری قوم ملت کے لیے، پوری قوم مسلم کے لیے دعائیں کریں۔ ایک بار دعا ہم کر رہے ہیں، آپ سب آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں جہاں کہیں بھی مومن مومنات بستے ہیں، سب کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ بچوں کی پڑھائی یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے۔ بچوں کو گھر میں سنبھالنا ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ماں کے لیے اور ایک باپ کے لیے۔ جو ماں باپ بن چکے ہیں وہ ان باتوں کو اچھی طرح سے محسوس کرتے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے، لیکن ان بچوں کو سنبھالنا اور ان بچوں کو ایک اچھی تربیت دے کر اچھے نہج پر پالنا اور پوسنا مسلمان باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور مسلمان ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ورنہ یہ بچے جو آج آپ کو کہیں شرارتی دکھتے ہوں گے، کہیں پر بہت زیادہ بولنے والے دکھتے ہوں گے، ناسمجھ دکھتے ہوں گے، ماحول اتنا زیادہ برا ہو چکا ہے، اللہ نہ کرے آج کے ان بچوں کی شرارتیں کل شراب پینے میں بدل جائیں، نشہ کرنے میں بدل جائیں، غنڈہ گردی کرنے میں بدل جائیں، شرافت سے ان کے زندگی میں شرافت کا تصور ان کے درمیان سے ختم ہو جائے۔ ان سب تمام آلودگیوں سے اگر اپنے بچوں کو ہم بچانا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ان تعلیمات کو ان کے دلوں میں بسا لیں۔ پھر آپ کو جو تربیت کرنی ہوگی وہ کریں گے، لیکن حضور کی تعلیم کی برکت سے جو بچہ بڑا ہوگا کم از کم وہ نشے سے دور ہوگا، بدتمیزی سے دور ہوگا، بے ادبی سے دور ہوگا، گالی گلوچ سے دور ہوگا، شادیوں کے موقع پر جو ناچ گانا ہوتا ہے ان ناچ گانوں سے دور ہوگا۔
چند لوگ یہ اہتمام کرتے ہیں، سینکڑوں لوگ کھڑے ہو کر اسے دیکھتے ہیں. یہ برائیاں ہیں سماج کی، انہیں اچھا کوئی نہیں کہتا، لیکن کوئی نہ کہنے والا شخص بھی ان برائیوں میں ملوث نظر آتا ہے. ہم میں اور آپ میں ہر کوئی آدمی شراب سے، سٹے سے، سود سے، ناچ گانے سے، شادی کے موقع پر بے حیائی سے نفرت کرتا ہے، پسند نہیں کرتا، لیکن نفرت کرنے والا بھی یہ کام کرتا ہے. یہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا سامنا ہم کو اور آپ کو کر کے ہی ہم ایک اصلاح کی گنجائش نکال سکتے ہیں. ہم آپ کے سامنے ایک بزرگ کا واقعہ پیش کر رہے ہیں، انہیں آپ سنیے. قرآن کتنی عظیم کتاب ہے. یہ بچے بھی سنیں غور سے اگر سننے کا من ہے، اور جو بہت زیادہ کم عمر کے بچے ہیں ان سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ان باتوں کو سن لیجئے، ذہن میں آپ کے رہ جائیں، ان پر عمل کیجئے. سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پیر کا نام ہے، بڑے پیر، روشن ضمیر، دستگیر ہیں آپ. حضرت غوث اعظم کا بچپنا ہے، بہت چھوٹے ہیں. انہی بچوں کی عمر میں سے کسی ایک بچے کو آپ کھڑا کر لیں جو 14-15 سال کا ہوگا، بس اتنی ہی عمر تھی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی، اور ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور والدہ بیوہ ہو چکی تھی. والدہ جب بیوہ ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے بڑے غم کا وہ سامنا کر رہی ہوتی ہے. ایک بیوی کے لیے سب کچھ اس کا شوہر ہوتا ہے، لیکن وہ شوہر جو اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں ذمہ داری سے کام کرتے ہیں، ان کے لیے ہمارے مسلم سماج میں چھوٹے میاں ہاتھے میں گھر اس لیے چار دیواری کے ساتھ شاید مضبوطی سے بنائے جاتے ہیں تاکہ گھر کے اندر جو گالیاں دی جاتی ہیں وہ باہر نہ آئیں، چار دیواری کے باہر وہ عزت نیلام نہ ہو. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، گھر کے باہر کا آدمی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھے گا، لیکن اللہ ہر کسی کو دیکھتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. بچپن میں روزہ رکھا آپ نے، چھوٹے تھے، 6 سال سے بھی کم عمر تھی. بچے غور سے سنیں، 6 سال سے بھی کم عمر کی عمر تھی، اور اعلیٰ حضرت نے ایک روزہ رکھا. وہ روزہ کشائی کا وقت تھا. بریلی میں شدید گرمی، شدت کی گرمی. شام ہوتے ہوتے اس بچے کا شعور دیکھیں، اور بچوں کو شعور جانتے ہیں کیسے آتا ہے؟ بچوں کو شعور آتا ہے ماں باپ سے، بچوں کو شعور آتا ہے ماں باپ کی تربیت سے. اعلیٰ حضرت نے روزہ رکھا تو پیاس اور بھوک کی شدت سے وہ پریشان ہونے لگے، ہونٹ آپ کے سوکھ گئے. روزہ رکھا ہے، روزہ توڑ نہیں سکتے. تو ان کے والد صاحب نے سرکار اعلیٰ حضرت سے کہا بلا کر کہ تمہاری عمر بہت کم ہے، بڑے لوگ بچے بہت سنبھالی کرتے ہیں، بچے پیچھے بیٹھ جائیں، آپ لوگ آ جائیں، بڑے لوگ آ جائیں، ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں. جن بچوں کی آپس میں دوستی ہے تھوڑی دیر کے لیے دشمنی کر لیں، دور دور ہو جائیں، بات چیت کرنا بند کر دیں، اور جو جس کے ساتھ ملتا ہے مزاج کے مطابق وہ اسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اتنا شعور ہے الحمدللہ آپ کے پاس، آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ جو خاص طور پر جلسہ ہوا ہے یہ بچوں کے لیے ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں بچوں سے خطاب کریں، کیونکہ ہم لوگ بوڑھے ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، اور جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان سے پوچھئے وہ اب کسی کام کے نہیں رہے. ان کے بیٹے خود ان کی اولادیں یہ بات کہہ رہی ہیں، اور سماج یہ کہہ رہا ہے جو ظالم ٹائپ کا ہو چکا ہے. اب ان بچوں کے کاندھوں پر اسلام کی امت کی ذمہ داریاں لائی جا رہی ہیں، مدرسوں کے ذریعے، پڑھائی کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، اساتذہ کے ذریعے. ہم چاہتے ہیں بچوں کی حوصلہ افزائی. وہ واقعہ سن لیجیے. اعلیٰ حضرت چھوٹے ہیں، 6 سال کے. ماں ان کی والدہ وغیرہ نے دیکھا، کہا کہ سردی تو گرمی سخت ہے، روزہ بھی اس کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، پیاس زیادہ لگ رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت کو ایک کمرے میں لے جا کر ان کے دادا نے کہا کہ تم کچھ کھا لو، پی لو، ہم کسی کو بتائیں گے نہیں، اور تم پر بھی ابھی روزہ فرض نہیں ہے، تم تو بہت چھوٹے ہو. یہ ایک چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں. ان سے انہوں نے کہا یہاں پھرنی رکھی ہے، کھا لو، پانی ہے پی لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی سے بتایا نہیں جائے گا، اور اس کمرے میں کوئی تمہیں دیکھ بھی نہیں رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا تھا یقیناً کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. 6 سال کا ایک بچہ
جس کے اندر اتنا شعور ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے۔ کیا آج کے 6 سال کے بچوں میں یہ کوالٹی آپ پاتے ہیں؟ آج کے 6 سال کے بچوں میں کیا یہ مزاج آپ پاتے ہیں؟ شریف بننے اور اچھا بننے کا مزاج رکھنے والے لوگ ہمیشہ سے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مدرسوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، علماء سے جوڑ کے رکھیں۔ چھوٹے میاں ہاتھے کا ایک واحد ایسا مدرسہ ہے اشرفیہ غیاث العلوم، جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں یہاں کی سنیت باقی ہے اور قائم ہے۔ ہر جگہ جگہ جا کر اس مدرسے کے اساتذہ علماء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تنظیم پیغام صبح ادب کے لوگ سال بھر کوششیں کرتے ہیں اور تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ افسوس در افسوس جو سپورٹ اور جو مدد ہم کو آپ کے محلے کے لوگوں سے ملنی چاہیے جس تعداد میں، وہ ہمیں نہیں ملتی۔ یہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں۔ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، گلی سے نکلتے ہیں تو ہر چہرے نظر آتے ہیں، ان چہروں کو ہم کبھی سال میں بھی مدرسے میں نہیں دیکھتے۔ اس مدرسے میں درس حدیث ہوتا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، وہ ختم ہو گیا۔ جانتے ہیں کہ اگل بغل کے لوگ بھی نہیں جاتے تھے سننے کے، ان کو بلایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا حدیث کے نام پر آئیے، انہیں کہا جاتا تھا اللہ کے نام پر آئیے۔ میں خود درس حدیث کرنے والا ہوں، مسلسل کئی سال درس حدیث ہم نے کیا ہے، بھوک اور پیاس کی، وقت کی، بالکل بے فکری کے ساتھ یہ سب کام کیا ہے۔ ہمت اس وقت ہار جاتے ہیں جب کوئی کاندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے والا نہیں ہوتا کہ آپ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ، اس وقت ہمت ہار جاتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ ہیں، جذبات زندہ ہے، ان کے لیے دعا کیجئے، ان میں ہمت جاگے گی، اور یقین جانیے آپ ساتھ دیں نہ دیں، میرا خدا اس کا سہارا ہے، مصطفیٰ ہیں، ان کی برکتیں ہیں۔ جب تک سانس رہے گی دین کا کام ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس لیے کریں گے کیونکہ آبا و اجداد نے کیا ہے، خون بہایا ہے، یتیم ہوئے ہیں ان کے بچے، بڑی پریشانیاں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے پڑھنے گئے، پیسہ ختم ہو گیا، 1 روپیہ نہیں رہا۔ باپ کا ان کا انتقال، ماں ان کی بھی بیوہ رہنے والی ایران کی، آ گئے عراق پڑھائی کرنے۔ ایک مدرسہ تھا، اس کا نام تھا مدرسہ نظامیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ بھوک اور پیاس کی شدت کا عالم یہ تھا، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب زیادہ بھوک مجھے لگتی تو میں پیٹ پر پتھر باندھ کر کسی گرم پتھر پر لیٹ جایا کرتا تھا تاکہ اس کی گرمی کی شدت سے میری بھوک کی شدت کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ یہ عالم رہا ہے آپ کے بزرگوں کا تعلیم اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بچے ہیں۔ پڑھائی کے لیے پچھلی ماؤں نے، مسلمان ماؤں نے کیا 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 ہے۔ ان کے بھی شوہر کا انتقال ہو گیا، غریب تھی، اپنے بیٹے ابو یوسف کو ایک دھوبی کے یہاں لگا دیا، وہ کپڑا دھویا کرتے تھے، لیکن پڑھنے کا شوق تھا۔ چھوٹے تھے لیکن کتابوں کا شوق تھا، چھوٹے تھے مدرسے کا شوق تھا، چھوٹے تھے علم حاصل کرنے کا شوق تھا، چھوٹے تھے رسول اللہ کے بارے میں جاننے کا شوق تھا، چھوٹے تھے اللہ کی وحدانیت کا تصور کو تبلیغ کرنے کا انہیں شوق تھا، بہت چھوٹے تھے، اس کے باوجود یہ سارے شوق ان کی دل میں روزانہ انگڑائیاں لیا کرتے تھے۔ دھوبی کے یہاں کپڑے دھونے کے لیے جاتے اور وقت نکال کر، آدھا وقت نکال کر امام اعظم ابو حنیفہ کی درس میں چلے آتے، درس حدیث سننے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ کئی دن ایسا ہوا کہ پیسہ بہت کما نہیں پائے، ماں مسلمان تھی، مسلم مائیں سنیں غور سے، جنہوں نے اپنے بچوں کو جو بنانا چاہیے تھا وہ بنانے سے قاصر رہی، نہیں بنا۔ آج جو مائیں اور جو باپ اپنے بچوں کو دیکھنے کے بعد افسوس کر رہے ہیں، افسوس مت کیجئے، یہ کرنا دھرنا ہمارا اور آپ ہی کا ہے۔ ہم جو بوتے ہیں وہی ہم کو کاٹنا۔ کسی کا بچہ شراب پی کر نالی کے کنارے پڑا ہوا ہے، ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی؟ کسی کا بچہ ماں باپ کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہے، کیا گزرتی ہوگی؟ سگے بھائی گھر کے اندر ایک دوسرے پر وار کر رہے ہیں اور مار کر رہے ہیں 2 گز زمین کے لیے، سوچئے کیا گزرتی ہوگی؟ محلے میں پڑوسی سے پریشان ہو چکا ہے، بد اخلاقی، برائی، کوئی ایک آدمی آپ میں سے ایسا نہیں ہے میری شمولیت کے ساتھ جس کی سماج برائی نہ کرتا، جس کی سماج غیبت نہ کرتا۔
ہم میں سے ہر ایک آدمی کی غیبت دوسرا کرتا ہے اور دوسرا یہ سمجھتا ہے شاید میں ہی کر رہا ہوں. نہیں بھائی، آپ کی بھی کوئی تیسرا کر رہا ہے. اس کو مت سمجھیے گا، آپ کی بھی غیبت کرنے والا کوئی تیسرا ہے. حضور نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے بھائی کا کٹا ہوا گوشت کھا لے. اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے سرور عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا ان برائیوں سے بچنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے؟ کیا ہمیں بچنا نہیں چاہیے؟ پھر جو کچھ ہم چھوڑ کر مریں گے تو کیا وہ چیز جو چھوڑ چکے ہیں آپ کے بچے اسے نہیں اپنائیں گے؟ سینکڑوں جگہ دیکھا گیا، باپ شرابی تھا، بیٹا بھی شرابی نکل گیا. باپ جوا کھیلتا تھا، بیٹا بھی جوا نکل گیا. اس پر کہتے نہیں ہیں مرچ پر کریلا، اب تو دونوں مل کر تاش کے پتے ہی کھائیں، باپ بھی بیٹا بھی. آپ کو ایک کڑوی سچائی بتا رہا ہوں سماج کی. اگر آپ بیدار ہیں تو میرے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ترکی اور سیریا میں جتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو تمام آفات سے، بلیات سے، زلزلوں سے محفوظ اور معمون فرمائے. اب یہ بات سن لیجئے، ہمارا اور آپ کا سماج ایک جگہ تھی جہاں سے ہم آپ کو ڈرا سکتے تھے کہ مت کرنا گناہ، تم کو وہاں جانا ہے. وہ کیا ہے؟ قبرستان. لیکن ہم نے قبرستان میں دیکھا قبر کے اوپر لوگ جمعہ کھیل رہے ہیں. اب جب قبر پر ہی جمعہ کھیلیں گے تو ڈرنے کی وجہ اسی جگہ آپ کو بتائی جائے. آپ کو کیسے لایا جائے اس لائن پر؟ مجھے یاد ہے پہلوان دانا بیٹھے ہوئے تھے، بیگ تھا ان کے ہاتھ میں. ایک چور آیا، قبرستان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چور آیا اور وہ بیگ لے کے دوڑ پڑا. تو پہلوان دانا